علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمہ البیان صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ معزز اساتذہ کرام اور جتنے بھی طالب علم یہاں بیٹھے ہو، السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے اوپر احسان کہ اس نے ہمیں بولنا سکھایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رحمان وہ رحیم رب جس نے انسان کو بولنے کا علم دیا۔ تو یقیناً یہ بولنا جو ہے یہ انسان کی خاصیت ہے کہ انسان ایسی مخلوق ہے جو بولتی ہے، اپنی بات کسی سے کہتے ہیں، کسی کو سمجھاتے ہیں، کسی سے کچھ مانگتے ہیں۔ تو اس بولنے میں، اس گفتگو کرنے میں اگر ہم اپنی گفتگو کو بہتر بنائیں، ہم بولنے کا سلیقہ سیکھیں، ہم بات کرنے کا طریقہ سیکھ جائیں تو یقیناً ہم ایک معزز انسان تصور کیے جائیں گے۔ تو یہ بزم ادب کا جو پروگرام ہے یہ اس لیے کہ ہم بولنا سیکھ جائیں، ہماری گفتگو بہتر ہو جائے۔ تو گفتگو کے کیا طریقہ کار ہیں؟ گفتگو میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ سننا ہے، کہ سب سے پہلے انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو شروع سے بولنا نہیں جانتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ بولنے کا مادہ اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ شروع میں بولتا نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ سنتا ہے، وہ اپنی ماں سے کوئی لفظ سن لیتا ہے، اپنے والد سے کوئی لفظ سن لیتا ہے، اپنے بھائی سے کوئی لفظ سن لیتا ہے، اسی طرح اپنی بہن سے، اپنے گھر والوں سے، یہیں سے سن کر وہ پھر لفظوں کو بولنا شروع کرتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے وہ سننا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے پڑھنا اور لکھنا۔ اس کے بعد اگر ہم بولیں گے تو یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں بولنے کے لیے ہماری گفتگو کو بہتر بناتے ہیں۔ تو آپ یقیناً سنتے بھی ہیں، ظاہرہ آپ اپنے معاشرے میں اپنے والدین سے بھی سن رہے ہیں، اساتذہ سے بھی سن رہے ہیں، اور پھر پڑھ بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں۔ تو ہمارے اندر گفتگو جو ہے نا بہتر ہماری ہونی چاہیے، ہم اپنی گفتگو کو سیکھا جا سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ نے جب پہلے بولنا شروع کیا تھا تو آج جس طرح آپ اپنی بات کو سمجھا سکتے ہیں، کسی کے سامنے اپنی بات رکھ سکتے ہیں، شروع میں اس طرح آپ نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ نے یہ بولنا سیکھا ہے، اس کو ہم مزید بہتر بنا سکتے ہیں، اس بولنے کے انداز کو ہم مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ تو ہر دن ہمارا جو ہے نا بہتری کی طرف ہونا چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو کو نکھاریں، ہم اپنے گفتگو کو احسن انداز کے ساتھ پیش کریں۔ یہ ایک معزز انسان کی نشانی اور علامت ہے کہ ایسا انسان جس کی گفتگو بہتر ہوتی ہے اس کو معزز انسان تصور کیا جاتا ہے۔ جس کے زبان میں بد اخلاقی ہوتی ہے، الفاظ اس کے بہتر نہیں ہوتے، اپنی بات سمجھا نہیں سکتا، تو اس کو معزز انسان تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ اساتذہ ان کو معزز سمجھا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کہ یہ بچوں کے سامنے جو سبق پڑھاتے ہیں تو ان کو بولنا آتا ہے، یہ بول کر ہمیں سمجھاتے ہیں، اپنی بات، اپنا ما فی الضمیر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس طرح ہم ان کی بات کو سمجھ کر اپنے اندر وہ چیزیں سیو کرتے ہیں جو علم کی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یقیناً ایک استاد جو ہے وہ بولنا جانتا ہے، اسی وجہ سے اس کو استاد مانا جاتا ہے۔ تو ہماری گفتگو جتنی بہتر ہوگی انشاءاللہ ہم معزز تصور کیے جائیں گے۔ تو اپنی گفتگو کو ہم بہتر بنائیں، سوچ کے بولیں کہ کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، اور کون سی محفل میں بولنے کا تقاضا کیا ہے، یہ ہم سب کو جاننا چاہیے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک انسان کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالتا تب تک جو ہے لفظ اس کے غلام ہوتے ہیں، کہ جس طرح چاہے لفظوں کو پیش کرے، لیکن جیسے ہی وہ لفظ بول لیتا ہے، لفظ اپنے منہ سے نکال لیتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ لفظوں کا غلام بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ ہمارا ایک جملہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے۔ کوئی ایسی بات کسی کے سامنے ہم نے کہہ دی جو مناسب نہیں تھی، اب سامنے والوں نے اس بات کو پکڑ لیا، اب پھر پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے گفتگو جو ہے نا احسن طریقے سے ہونی چاہیے، پھر چاہے بندہ جو ہے نا علم سے تعلق رکھتا ہے یا جو ہے نا کاروبار کرتا ہے، کسی بھی جگہ پر اس گفتگو کی بولنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، وپار کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر آپ احسن انداز سے گفتگو کریں گے تو دوسرے کو آپ متاثر کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے کسی کا قول ہے کہ میٹھی زبان والے کا زہر بھی بک جاتا ہے اور کڑوی زبان والے کی شہد بھی نہیں بکتی۔ تو ہمارے اندر جو ہے نا زبان میں، الفاظوں میں مٹھاس ہونی چاہیے۔